بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. جناب حافظ عاطف صاحب کی ویڈیو میں نے سنی. کوشش تو بیچارے بہت اچھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی اور رہبری فرمائے، لیکن کچھ غلطیاں کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس بلند کریں، قرآن تک اپنے اسٹیٹس کو لے کر جائیں، پھر تبلیغ کے میدان میں آئیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کئی غلطیاں انہوں نے کی ہیں اس کے اندر. بالفرض ثواب کے معنی انہوں نے بتایا ہے بار بار لوٹ کر آنا. ثواب کے لفظ چاہتا ہے کہ آپ کی صلاحیتوں میں تصرف ہو، آپ کی صلاحیتیں اس میں تصریف ہونی چاہیے، صرف ہونا چاہیے آپ کی توانائیاں. جب توانائیاں صرف کریں گے آپ تو جو اس سے حاصل ہوتا ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. ثواب ثوب اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس کو ہم پہنتے ہیں، بار بار جسم پر ہم لگاتے ہیں، پہنتے ہیں، وہ آپ کے کام آتا ہے، پھر ہم اتار دیتے ہیں، پھر دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے. تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹ کے آنا. ثواب کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ ثواب کے معنی ہے کام کا ایسا بدلہ، کام کا ایسا ریٹرن، بدلہ کہ جو عمل کے ساتھ ہی جڑا ہو، اسے کہتے ہیں ثواب. ثواب کہتے ہیں کپڑے کو، وہ خود بھی جانتے ہیں کپڑے کو. اور ثواب مطلب کپڑا، چونکہ کپڑا انسان کے جسم سے چمٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ہٹتا نہیں ہے اس سے، لہذا وہ ثواب اس عمل کو کہیں گے جو ثواب کی طرح سے انسان کے جسم کے ساتھ لپٹا رہے. ثواب مجھے کہتے ہیں ثواب، یعنی وہ ثواب جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتا، ان ٹرانسفریبل ہوتا ہے، ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اور جو عمل ٹرانسفر ہو وہ کہلاتا ہے اجر، وہ کہلاتا ہے اجر. اجر میں اور ثواب میں یہ فرق ہے. اور دونوں الفاظ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، برائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا اگر میں گنے کی مشین میں اپنا ہاتھ ڈال دوں، گنے کی مشین چل رہی ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈال دوں تو اس کا بدلہ مجھے ہی ملے گا. یہ بدلہ اس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اس کا دکھ، اس کا بدلہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. یہ کہلائے گا ثواب. یہ کسی اور کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، جبکہ اجر ٹرانسفریبل ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں صبح سے شام تک کام کروں اور کہہ دوں کہ اس کی مزدوری فلاں کو دے دینا، یہ ٹرانسفر ہو گیا، تو یہ کہلاتا ہے اجر. اجر میں اور ثواب میں یہ فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہے ثواب میں اور اجر میں. دوسری غلطی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ اشارہ بھی نہیں کیا ہے کہ جو دوزخ میں جانے کے بعد جنت میں واپس چلا جائے گا، بلکہ جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ دوزخ والے ہیں تو دوزخ والے ہی رہے ہیں، اور جو جنت والے ہیں وہ جنت والے رہیں گے. کہیں اشاعتاً بھی ذکر نہیں ہے. میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھنے والا ہوں. یہ بڑی غلط فہمی ہے جو پیدا ہو گئی ہے کہ ہم دوزخ میں جا کر دوبارہ سے ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ٹھکانہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جو دوزخ والے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جنت نہیں ہے ان کا ٹھکانہ. ان کو وہیں لوٹنا ہے. اور ان کے اعمال کے سبب سے، اللہ کی رحمت کے سبب سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس بات کو آپ یاد رکھیے گا. اللہ کے قانون کے مطابق دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے اور جنت والے جنت میں جائیں گے. یہ بڑی غلطی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سبب سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیں اپنی ویڈیو کے شروع میں تھوڑا سا ایک آدھ منٹ آگے نکل کے آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سبب سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس بات کو یاد رکھیے. حافظ صاحب نے یہ بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، یکسر قرآن کے خلاف ہے. یہ تو درست ہے کہ اعمال کے سبب جائے گا، یہ تو درست ہے، لیکن صرف اعمال نہیں، صرف اعمال نہیں، اعمال پلس اللہ کی رحمت، اعمال پلس اللہ کی رحمت. دیکھیں کہ نوح علیہ السلام سے معمولی سی غلطی ہوئی تھی، وہ بیٹے کے معاملے میں کہ اللہ سے کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا ہے، یہ غلطی ان سے ہوئی تھی. تو پھر اللہ نے ان کو جھاڑ دیا. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ 11 کی 47، 11/47.
کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رحم کی اپیل کہ رحم کی وجہ سے بخشا جاؤں گا ورنہ میں تو ہو جاؤں گا برباد. مزید دیکھیں کہ خود نبی اور ان کے ساتھیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ہلاک کرے یا ہم پر رحم فرمائے. تو کافروں کو عذاب سے کون بچائے گا؟ 67/28. مطلب یہ کہ ہماری نجات بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہے. تو کافر کیسے آس لگائے بیٹھے ہیں؟ وہ کیسے آس لگائے بیٹھے ہیں؟ ہماری اور میرے ساتھیوں کی نجات بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو ہلاک کرے. 67/28. تیسری غلطی یہ ہے، اور یہ سب کرتے ہیں، یہ غلطی سب کرتے ہیں، یہ کہ یہ فرمائے حافظ صاحب کا فرمان کہ خالدین فیہا، جو قرآن کی ایک اصطلاح ہے، بار بار آتی ہے، جگہ جگہ آتی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا. یہ بار بار قرآن کے اندر آتے ہیں الفاظ یہ جو جگہ جگہ آیا قرآن میں، لیکن اس سے مراد ایسا دوام، ایسی ہمیشگی نہیں ہے جس کا کوئی اینڈ نہ ہو. اینڈ لیس نہیں ہے یہ اینڈ لیس نہیں ہے. کیسے؟ صرف میرے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا. یہ دوام اللہ کی مشیت سے مشروط ہے. یہ دوام جہنمیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے نہیں، جہنمیوں کے لیے اللہ کی مشیت سے مشروط ہے. قال النار مثواکم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے. اللہ نے کہا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں پر. اب آگے کے الفاظ دیکھیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جب تک اللہ چاہے. دیکھیں آپ، مشروط کر دیا 6/128. اب جب تک اللہ چاہے، یہ اللہ تعالیٰ 2 دن میں بھی نکال سکتا ہے، 1 دن میں بھی نکال سکتا ہے، سال میں بھی نکال سکتا ہے. مشروط کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا جرم اتنی سزا. قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے کہ جرم سے زیادہ کسی کو سزا دینا بھی یہ ظلم ہے، کسی کے جرم سے زیادہ سزا دینا بھی ظلم ہے. اس کے اوپر بڑا طویل مضمون لکھا ہوا ہے، میں نے لکھا تھا کسی زمانے میں. یہاں میں اختصار سے بتا رہا ہوں، اختصار کے ساتھ، کہ ایسا نہیں ہے، یہ مشروط ہے. 6/128. لیکن صاحب اللہ نے اپنی چاہت سے مشروط کر دیا اس کو. اب جہاں جہاں جہنمیوں کے لیے خالدین فیہا کے الفاظ آئیں گے تو یہ استثناء ان سب پر لگے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو تصریف آیات کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، کسی ایک جگہ سے نہیں. تصریف آیات یہ ملکہ ہونا چاہیے ایک مبلغ کے اندر. تصریف آیات ضروری ہے بہت. سردست اتنا ہی، ورنہ اس پر میں نے کسی زمانے میں بڑا طویل مضمون لکھا تھا. والسلام اے انصاری.